تقلید پر وارد ہونے والے شبہات اور ان کے جوابات۔ شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات میں آپ تقلید لاتے ہیں تو الیوم اکملت لکم دینکم میں امام حنیفہ تھا جب دین مکمل ہو رہا تھا؟ نہیں تھا، تو تقلید کہاں سے آ گئی؟ اس وقت امام صاحب کا نام ہی نہیں تھا، کہاں سے آئی تقلید؟ انہوں نے کہا ایک منٹ، اس وقت امام بخاری تھا، لے تجھے بخاری چھڈ دو، بخاری بھی نہیں تھا، بخاری چھڈ دو، جڑا جواب تو آڈا ہوئی ساڈا، اصحاب سیاستہ پورے نہیں تھے، حدیث کہاں سے لیں گے؟ چھڈ، پھر تو منکر حدیث بن جائیے۔ الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا کہ وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میرا جواب سن، الیوم اکملت لکم کے بعد بھی کوئی حکم آیا ہے؟ عام بندہ کہے گا نہیں، حالانکہ آیا ہے۔ رسالت میں آپ علیہ السلام نے وفات کے وقت 5 نصیحتیں کی تھیں، یاد ہیں آپ کو؟ قرآن حدیث پاک میں موجود ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، سختیاں ختم کرو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود عیسائی کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ نمبر 3 الصلاۃ، نمبر 4 وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، چوتھے نمبر پہ اپنے غلاموں کا، باندیوں کا خیال کرو، اور 5ویں نمبر پہ اپنی بیویوں کے حقوق کا خیال کرو۔ ہاں، یہ 5 حکم تو الیوم اکملت لکم کے بعد ہیں۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی آیت الیوم اکملت لکم کے بعد اتری ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت الیوم اکملت لکم کے بعد اتری ہے۔ چاچے بتا کہاں جائے گا معاملہ؟ یہ جو حدیث ہے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے رفیق اعلیٰ عطا فرما، یہ تو الیوم اکملت لکم کے بعد آئی ہے۔ خلافت ابو بکر کا مسئلہ، ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، عورت نے مسئلہ پوچھا، فرمایا جا بعد میں آنا، اس نے کہا بعد میں آؤں، آپ دنیا میں نہ رہے، فرمایا میں نہیں ہوں گا، ابو بکر تو ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی، یہ روایت تو الیوم اکملت لکم کے بعد آئی ہے۔ تو چھوڑ دیں ان سارے دن کو۔ تو انہیں کہو چاچے اپنے عقل کو اپڈیٹ کر، الیوم اکملت لکم کا معنی یہ ہے کہ اصول دین مکمل ہو گئے تھے، فروع دین ابھی باقی ہے جو بعد میں چلتے رہے، تو اس لیے تقلید پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری بھی آ گیا، امام بخاری کی صحیح بخاری بھی آ گئی، اور امام حنیفہ سمیت سارے آ گئے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دوسری بات کہیں گے قرآن میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے باندھ لو، تو ائمہ اربعہ نے تو 4 فرقے بنا دیے۔ انہوں نے کہا سن، اگر تقلید ان 4 میں نہ ہو تو ہر بندہ مستقل فرقہ بن جائے گا، پھر ولا تفرقوا کو کیا کرو گے؟ ہر بندہ یہ کہے میرا مسئلہ یہ ہے، خون نکلے تو وضو ٹوٹ جائے، انہوں نے کہا جی نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے گا، کہے کہ خون نکلو تو وضو ٹوٹتا ہے، اچھا، میں نے کہا جی نہیں ٹوٹتا، میں نے کہا نہیں پیپ نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، جی نہیں ٹوٹتا، نہیں دانہ گر جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، جی نہیں ٹوٹتا، اچھا جی پٹی اوپر لگی ہوئی ہے، جبیرہ ہے، اس پر میں نے مسح کر دیا، ابھی زخم ٹھیک نہیں ہوا، ویسے ہی گر گیا، وضو ٹوٹا، جی نہیں ٹوٹا، انجیکشن سے روزہ ٹوٹا، جی نہیں ٹوٹا۔ 100 مسئلے ہوں گے، ہر بندہ مستقل فرقہ ہوگا۔ یہ تو ہم نے 4 اس لیے رکھے ہیں، جیسے قرآن پڑھنے کی 7 قراتیں ہیں، ایسے حدیث پہ عمل کرنے کے 4 راستے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو اس لیے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال اور دیتے ہیں، اچھا اگر یہی بات ہم آپ کی مانیں تو تم فقہ حنفی مان کے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، قرآن میں تو لکھا ہوا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم خود کو حنفی شافی مالکی حنبلی کیوں کہتے ہو؟ تو کہ ایک منٹ بھیا تھوڑا بریک تھے ہاتھ، اے دس تم خود کو سلفی کیوں کہتے ہو، عصری کیوں کہتے ہو، تم خود کو محمدی کیوں کہتے ہو؟ یہ نام قرآن نے رکھا ہے؟ نام تو اچھا ہے، محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نام بہتر ہے، سلفی اور عصری نام بہت بہتر ہے، لیکن ہم نے کبھی آپ سے کہا؟ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ جی پہچان کرتے، اسی بھی پہچان واسطے خود ہوں حنفی آتے ہیں، ایک کڑا مسئلہ ہے۔ وہ خدا کے بندے، ملک کے لحاظ سے ہم پاکستانی ہیں، صوبے کے لحاظ سے ہم خیبر پختونخوا سے ہیں، آپ پنجابی ہیں، کوئی سندھ والا ہے، کوئی بلوچی ہے، علاقائی لحاظ سے کوئی ڈیروی ہے، کوئی پشاوری ہے، کوئی سیالکوٹی ہے، کوئی لاہوری ہے، تو بھائی ہم کافروں کے مقابلے مسلمان ہیں، اہل بدعت کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہیں، شوافے کے مقابلے میں احناف ہیں، تو ہم نے پہچان رکھی ہے، ایک ہی مسئلہ، یہ اعتراض پہ کیا؟ اس طرح مختلف اعتراض ہوں گے، تو ان اعتراضوں کا جواب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں بندہ جواب دے سکتا۔